إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس خطبہ جمعہ کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے مؤسس، بانی اور اس مسجد کی بنا اور تعمیر میں حصہ لینے والے سارے ہی مرد، خواتین، بوڑھے اور اس مسجد سے منسلک افراد خاندان، ان میں سے جو انتقال فرما چکے ہیں توحید کی بنیاد پر، اتباع کی بنیاد پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو موجود ہیں دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم کر دے، اتباع سنت پر قائم کر دے، اور جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں ان تک ہم کو دعوت اسلام پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے زندگی کا مقصد یا با مقصد زندگی، زندگی کا مقصد ایک جائزہ۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی آدمی اگر یہ طے کر لے کہ میری جو زندگی کا مقصد ہے اس کے ذریعے سے میں دین کو فروغ دوں گا، آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری زندگی کو، تو میرے وقت کو، تو میرے مال کو تیرے زندگی کے فروغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے پھیلنے کے لیے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے ذریعہ بنا دے، میرے زندگی کو ذریعہ بنا دے، میرے مال کو ذریعہ بنا دے، میرے وقت کو ذریعہ بنا دے، میرے اسکلز، میرے ٹیلنٹ، میری صلاحیتوں کو اس اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ احساس لے کر اگر ایک انسان دنیا میں جیتا ہے تو دنیا کی جو بھی مصیبتیں ہیں نا اس کو ہیش نظر آتی ہیں، معمولی نظر آتی ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گھبراتا نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان نہیں ہوتا۔ اس ٹاپک کو دراصل لینے کی وجہ یہ ہے
کہ ماضی قریب میں میرے پاس ایسے کئی جھگڑے آئے، شوہر بیوی کے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، پراپرٹی کو لے کر، ازدواجی تعلقات کو لے کر، اپنے خاندانی اور معاشرتی اور سماجی مسائل کو لے کر، کوئی زمین کے جھگڑے کو لے کر آ رہا ہے، کوئی اس بنیاد پر میرے پاس آ رہا ہے کہ یہ شوہر ہیں وہ میری برابر عزت نہیں کرتے، میرے جو انا کی پیاس ہے نا وہ برابر نہیں بجھاتا ہے، اور یہ بیوی ہے یہ میرے انا کا خیال نہیں رکھتی ہے۔ میں ان سے کھل کر سامنے میں نے بتا دیا، اگر آپ کے زندگی کا مقصد بڑا ہوتا نا، اتنی چھوٹی چیزوں پر جھگڑ کر میرے پاس نہیں آتے۔ جیسے میں نے جملہ کہا تو کچھ دیر گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا ذہن کھل گیا۔ جو لوگ جھگڑا کر کے میرے پاس آ رہے تھے، جب میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ تم اپنے زندگی کا مقصد کیا بنائے ہو؟ کیا یہ چھوٹی چیزوں پر جھگڑا کرنے کے لیے، ایک چھوٹی سی زمین کے لیے تم جھگڑا اتنا کرتے ہو کہ اس کی وجہ سے تم آخرت بھول جاتے ہو؟ ایک صاحب سے کہا گیا بھائی ذرا اپنے آخرت کا خیال رکھ کر فیصلہ کرو کہ زمین تمہاری ہے یا نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں درمیان میں آخرت کے مسئلوں کو مت لاؤ، یہاں پر زمین کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اے اور بی نے آپس میں جھگڑا کیا، اور جب ثالث نے، فیصل نے، حکم نے، جج نے اس سے کہا بی سے کہ دیکھو تم جو بھی حصہ لے رہے ہو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، جو راستہ بتلایا ہے، اگر تم اس سے ہٹ کر ناحق اگر کسی کی زمین لے لو گے تو پھر قیامت میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ تو بی جھٹ سے کہتا ہے یہ درمیان میں اللہ اور اس کے رسول کو مت لاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ زندگی کا مقصد واضح نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اگر کلیئر ہوتا تو وہ نہ جھگڑا لے کر آتا، نہ وہ جھگڑے کے بعد جب اس سے اگر ثالث کہتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا خیال کرو، تو اس آدمی کو اگر صحیح معنوں میں اسلام کی اس کو پرکھ ہوتی، سوچ ہوتی، شعور ہوتا، تو آدمی ایسا جملہ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار کے پیدا کر دیا ہے؟ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو میرے پاس لوٹ کر آنا نہیں ہے کیا؟ اگر دماغ میں کلیئر رہے گا کہ ایک دن آنے والا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرے گا تو قیامت میں وہ دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی اگر وہ برائی کرے گا تو قیامت میں دیکھ لے گا۔ اگر یہ قیامت کا تصور رہے گا اور اللہ تعالیٰ السمیع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے کا اگر اس کو علم ہے تو آدمی کبھی اس راستے سے ہٹنے کو پسند نہیں کرے گا۔ توحید، رسالت، آخرت کہتے ہیں اس کو۔ توحید کا تصور انسان کو یہ تصور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر میں اپنا فیصلہ نہیں کرواؤں گا تو پھر قیامت کے دن میرا فیصلہ کیا ہوگا اس کو ڈر ہوتا ہے۔ یہ توحید، رسالت، آخرت کا تصور انسان کو ایک اونچی سوچ دیتا ہے۔ جس کے پاس تصور نہیں ہوتا ہے وہ غفلت میں اور لہو اور لعب والی زندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے لہو؟ قرآن مجید کا یہ ورڈ ہے، یہ قرآن مجید کے اصطلاحات ہے، لہو، لعب، غفلہ۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ دنیا تو لہو اور لعب ہے۔ لہو کا مطلب ہے کہ یلہو بالخسیس عن النفیس، عربی زبان میں کہتے ہیں ایک نفیس، ایک اونچی، ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑتے ہوئے ایک معمولی چیز میں آدمی اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں لہو۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی آپ بڑے کام کے لیے بھیجتے ہیں تو درمیان میں کیا کرتے ہیں چھوٹے بچے؟ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اتنی بڑے کام کے لیے تمہیں بھیجا اور تم وہ چھوڑ کر ایک چھوٹے یہ کھیل کود میں مبتلا ہو گئے ہو۔ ایک چھوٹے بچے کو تو پھر بھی آپ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ کھیل جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم آخرت کے معاملے کو لے کر آخرت سے غفلت برتتے ہوئے دنیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ اعراف
سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں غفلت کی زندگی اللہ کو پسند نہیں۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں اتنا بزی ہو جانا کہ خالق کے بارے میں بھول جائے، اسی کو کہتے ہیں غفلت۔ یہی قرآن مجید میں لہو اور لعب کہہ کر قرآن مجید میں اس کو تعبیر کیا گیا۔ جب آدمی کے زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا ہے تو معمولی چیزوں سے گھبرا جاتا ہے، وہ معمولی چیز میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو مشغول کر کے بڑی چیزوں سے غفلت برت لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو متاع کہا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ مخلوقات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، خالق کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہے کہ ہمارے فیوچر میں موت آنے والی۔ کئی لوگ فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ فیوچر پلاننگ اب میں 30 سال کا ہوں تو آنے والے 60 سال میں اپنے آپ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنے والے 5 سال میں اپنے آپ کو میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج میں ایک جونیئر امپلائی ہوں تو میں سینئر امپلائی بننے کی کوشش کروں گا، اس کمپنی کے اندر میرا ایک سینئر پوزیشن ہونا چاہیے، میں CEO تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، میں ڈائریکٹر بننا چاہ رہا ہوں، میں مینیجر بننا چاہ رہا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں پرنسپل بننا چاہ رہا ہوں، میں آج ایک امپلائی ہوں، میں امپلائر بننا چاہ رہا ہوں۔ ہم کہیں گے یہ آپ کی انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ ہے، کیونکہ ہمارے فیوچر میں موت بھی آنے والی ہے، اس کی تحریک کون کرے گا؟ ہمارے فیوچر میں قبر کا گڑھا بھی آنے والا ہے، برزخ کی زندگی آنے والی ہے، اس کی فیوچر پلاننگ کون کرے گا؟ ہمارے فیوچر میں حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے، ہمارے فیوچر میں حساب و کتاب کا میدان برپا کیا جائے گا، ہمارے فیوچر میں ہماری آنکھوں کے سامنے ترازو میں پلڑوں میں رکھ کر ہمارے نام اعمال تولے جانے والے ہیں، اس کی فیوچر پلاننگ کون کرے گا؟ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، پل یعنی صراط پر سے گزرنے کا ایک نازک مرحلہ ہے، اور یہاں تک کہ جانوروں کا تک ان کا حق دلایا جائے گا۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے، اس دن کے لیے تیاری کون کرے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا، سکسسفل مین، کمپلیٹ مین، کامیاب انسان، برانڈڈ پرسنالٹی، اچیو کرنے والا، ینگ اچیور، یا وہ اپنے زندگی کے اندر اچیومنٹ پیدا کرنے والا، اگر یہ القاب کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ شخص ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے ہٹا لیا گیا، بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اصل کامیاب، اصل اچیور، اصل کمپلیٹ مین، اصل کامیابی کا لقب دیے جانے کا مستحق اگر کوئی ہے تو یہ وہ شخص ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کہا متاع۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں متاعًا لِلْمُقْوِينَ۔ جیسے آپ جنگل سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ کو سردی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی سوکھی کوئی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں یا لکڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو آپ جمع کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا سیکا لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ کیا وہ راکھ، وہ لکڑی، وہ چھوٹے چھوٹے ٹہنیوں کو کیا آپ اتنی توجہ دیتے ہیں اپنے سفر پہ؟ نہیں دیتے ہیں۔ آپ اپنے ایک سفر پر لگے ہوئے ہیں اور درمیان میں جنگل میں کبھی آپ کو اگر سردی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں متاع کا مطلب ہوتا ہے الشیء التافہ،
ایک ایسی چیز جس کو انسان دنیا میں توجہ نہیں دیتا نا، ایسی چیز کو پوری دنیا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں اللہ کے پاس یہ پوری دنیا متاع ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس عقیدے کا فائدہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دنیا میں بہت مشہور ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا، اور ایک آدمی کے پاس شہرت آ گئی، جو وہ چاہ رہا تھا، دنیا میں غرور اور تکبر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر وہ اس کو مل جائے تو ظاہر بات ہے ایک آدمی کو کیا تکبر آنے لگتا ہے۔ تو کہہ رہے بھائی متاع ہے، چھوٹی موٹی چیز کو لے کر تم اتنے غرور میں کیوں آ رہے ہو؟ تو اس کو اگر اس کے پاس ایک کانسیپٹ رہے گا تو آدمی اپنے آپ کو تکبر سے بچا سکے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر مان لیجئے کہ کسی آدمی کو بعض اوقات کچھ چیزیں نہیں ملتی وہ جو چاہتا ہے، نتیجے میں آدمی غم میں جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خودکشی کرنے کی اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو کوئی آدمی اس سے کہہ سکتا ہے، یا اگر اس کے پاس نالج رہے گی نا تو وہ خود کہے گا اتنی چھوٹی چیز، جنت میں تو مجھے اس سے بڑی چیز ملنے والی ہے، میں یہاں کے چھوٹے موٹے نقصان سے اتنا پریشان ہو رہا ہوں، نعوذ باللہ، نہیں میں خودکشی نہیں کروں گا۔ یہ کانسیپٹ سے آدمی اپنے آپ کو تکبر سے ہی بچا سکتا ہے۔ جس کو مل گیا وہ اپنے آپ کو تکبر سے بچا سکتا ہے۔ جس نے محسوس کیا کہ میں کھو چکا ہوں تو اپنے آپ کو خودکشی اور مایوسی سے بچا سکتا ہے۔ اتنا بڑا اس کے اندر گہرا معنی پایا جاتا ہے۔ اب آج کے دور میں متاع اگر میں آپ کے سامنے کہوں گا تو روزانہ جو ہم برش کرتے ہیں، ظاہر بات ہے ہم کوئی اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے متاع کا کہ ایک ایسی چیز الشیء التافہ کہ جس کو ایک انسان خیال نہیں کرتا، زیادہ توجہ نہیں دیتا، تو اس میں سے ایک مثال آتی ہے برش۔ اب کوئی آدمی بازار میں آ کے تو آ کے میرے پاس ایک ونڈرفل برش ہے معلوم، تو لوگ بنے ارے برش رکھ کے آدمی غرور کر رہا ہے، تکبر کا عجیب انسان ہے، ارے دیوانہ انسان ہے، پاگل انسان ہے۔ ایک برش گھر میں وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا برش ہے، روزانہ آدمی تکبر کر رہا ہے، بازار میں آ کر کہہ رہا ہے I have wonderful brush in my house، صبح میں تو لوگ بنے گے ہمارے گھر میں بھی ہے، ایسی کوئی بڑی چیز تھوڑی ہے، یعنی تکبر کرنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جیسے برش ایک معمولی چیز ہے، اچھا اچانک اگر برش گم گیا سمجھیے، معلوم میرا برش گم گیا، ایسا تو نہیں ہوتا نا، میرا برش گم گیا کہ ہارٹ اٹیک آ گیا برش کی وجہ سے، سب لوگ کہیں گے بھئی آدمی بیوقوف ہے، ایک اننیسیسری چیز پر تکبر کر رہا ہے، ایک اننیسیسری چیز کو اتنا زیادہ دل پہ لے رہا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ جا رہا ہے، تو ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ آدمی برش کا مطلب زیادہ اچھا نہیں سمجھا ہوا۔ تو متاع عربی زبان میں اگر کہیں گے تو آپ بھی برش کو بھی کہہ لے سکتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جس کو لوگ زیادہ توجہ دیتے نہیں ہیں، کہ جس کی بنیاد پر آپ کوئی تکبر کرے یا جس کی بنیاد پر آپ کوئی خودکشی کا فیصلہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، وہ جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ دنیا عربی زبان میں کہتے ہیں قریب کو، آخرہ کہتے ہیں بعد میں آنے والی کو۔ الحیات الدنیا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حیا مانے زندگی، الحیات الدنیا وہ زندگی جو تم کو قریب میں مل چکی ہے، الحیات الآخرہ وہ زندگی جو تم کو مرنے کے بعد ملے گی۔ اس کا مطلب ایک لاکھ کہ میری پوری زندگی کتنے پارٹس میں تقسیم ہو چکی ہے؟ 2 پارٹ میں۔ ایک دنیاوی زندگی، میری زندگی، ہر انسان کی اپنی اپنی زندگی، اس کو کتنے پارٹ میں ڈیوائڈ کیا جائے گا؟ 2 پارٹ میں۔ ایک دنیاوی زندگی ہے، دوسری اخروی آخرت کی زندگی۔ اب ایک آدمی ایک حصے میں اتنا بیزی ہو گیا کہ وہ آنے والی زندگی کا پلان نہیں کر سکا، اس کا مطلب وہ آدمی انکمپلیٹ اس نے فیوچر پلاننگ کمپلیٹ نہیں کی۔ جب میرے پاس بہت سارے دکھڑے لے کر لوگ آتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے زندگی کا مقصد بہت اونچا ہوتا، دنیا کی حقیقت کو اگر آپ نے اچھا جانا ہوتا، قرآن مجید کا ترجمہ اگر آپ نے اچھا پڑھ لیا ہوتا، تو زندگی کے کئی فیصلے لینے میں آپ کو آسانی ہو جاتی تھی۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھیے۔ آخرت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید میں پڑھیے۔ شہرت کی کیا لمٹ ہے؟ عزت، شہرت، مال، دولت، کپڑے، رہن سہن، ہم نے اس کو کہا کہ یہ برانڈڈ، یہ ہماری برانڈ، ہم اپنے لائف کو ہم نے برانڈنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ کوئی چیزیں نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ برانڈ کو کوئی برانڈ مقرر کریں۔ اصل برانڈ تو یہ ہے کہ کیا میں جنت حاصل کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں، کیا میں میرا یہ عمل، میرا یہ عقیدہ کیا مجھے آخرت میں جہنم سے بچائے گا
آنے والی زندگی میں کیا مجھے سکون دے گا نہیں دے گا. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو آدمی کی سوچ بہت ہی اونچی سوچ ہو جاتی ہے, بہت ہی اونچی سوچ. زندگی کا مقصد قرآن مجید کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. سورہ ملک سورہ نمبر 67 کے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی کا جو مقصد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ موت کیوں پیدا کرے. یہ ہمارا چہیت آدمی مر جاتا ہے, کچھ نہیں کر پاتے. آپ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو رحم نہیں آتا کہ اتنے چھوٹے بچے کو اللہ مار دیتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کو رحم آیا تبھی تو اللہ نے چھوٹے بچے کو مار دیا. اگر یہ بچہ بڑا ہو کر جہنم میں جاتا تو کیا آپ یہ پسند کرتے کیا؟ نہیں پسند کرتا میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے بچا لیا نا, اس تکلیف سے بچا لیا, اس آزمائش سے بچا لیا. اور اگر ماں باپ اس پر صبر کریں گے, اس کی بنیاد پر وہ بچہ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اگر وہ توحید پر قائم ہو جائے. تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کیا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تم کو چونکہ معلوم نہیں ہے نا تو اس میں سے سوالات کھڑے کرتے ہو. ایک مرتبہ میں ایک آدمی کے پاس گیا, مسلمان, اس کا نام مسلمان ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے لیکن باتیں ذہن الہادی ہے. الہادی مطلب ہوتا ہے ایتھیزم یا ایگنوسٹزم ٹائپ کی باتیں کرنے والا مسلمان. بعض ایسے ہو جاتے ہیں ماحول کی وجہ سے, اللہ حفاظت فرمائے. تو ان صاحب نے کہا مجھے کیوں پیدا کیا گیا, یہ کائنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا, ایک ایک چیز کا مجھے اس کا جواب چاہیے, تبھی جا کر میں اسلام میں واپس آؤں گا, ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا. اور آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کئی مولوی آئے اور چلے گئے اور میرے سوالوں کا جواب دے نہیں سکے. کیا آپ جواب دے سکتے ہیں میرے ان باتوں کا کہ جب تک مجھے ہر چیز کا سوال کا جواب نہ ملے میں واپس مسلمان ہونے والا نہیں ہوں. کیوں ہی دنیا بنائی گئی, کیوں ایسی مصیبت ڈالی گئی, فلاں فلاں فلاں, ایک لمبی فہرست انہوں نے بتائی. تو میں نے ان سے کہا آپ اس کمپنی کے اونر ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں. کیا آپ کے پاس جو بھی امپلائی آتا ہے, ایک امپلائی اگر آ کر آپ کو سوال کرے مینیجر صاحب یہ کرسی آپ کی یہاں پر کیوں ہے, آپ نے یہی کرسی کیوں لی, آپ کا کمپیوٹر ایسا کیوں رکھا ہوا ہے, وہ پورے سوالوں کے جواب دینے کے بعد ہی آپ اپنے امپلائی کو اپنے پاس ریکروٹ کرتے ہیں یا اس سے آپ کہتے ہیں چپ چاپ کام کر کے جاؤ؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک اونر اپنی اونرشپ میں کچھ کام کرتا ہے تو گزرنے والا آدمی اس سے کئی سوالات نہیں کرتا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنا گھر گرا رہا ہے, پھر اس کے بعد وہ الگ الگ گھر کو نئے سرے سے بناتا ہے, کئی کام کرتا ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ جا کر اس سے کہتے ہیں نہیں گلی والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ نے پلر ایسا کیوں بنایا, آپ نے ڈیزائن ایسا کیوں بنایا, تبھی جا کر گلی والے آپ کو پرمیشن دیں گے, ورنہ بلڈنگ بنانے کا پرمیشن نہیں دیں گے. آپ نے روم کیوں بنایا؟ کیا ہر سوالات کے جوابات دنیا میں ہر کوئی دے پا سکتا ہے؟ کیا اس کو دینا چاہیے؟ کیا اونر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اونرشپ میں اگر کچھ تصرف کرتا ہے, کچھ کام کرتا ہے, تو کیا یہ دنیا کا اصول ہے کہ وہ اونر ہر ایک کو بتائے کہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں, ہر گلی میں جانے والے کو بتائے کہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں؟ کیا دنیا کا ایسا کوئی اصول ہے؟ دنیا کا ایسا کوئی اصول نہیں. ایسے کئی کمپنیوں میں آپ جاتے ہیں, کئی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن اس کمپنی میں آپ 10-10 سال 20-20 سال کام کرتے ہیں. کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ مجھے کئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کرسی کا رخ ایسا کیوں ہے, یہ دروازہ یہاں پر ایسا کیوں کھل رہا ہے, باہر کیوں نہیں کھل رہا ہے, یہ سب چونکہ سوالات کے جوابات مجھے نہیں ملتے, لہٰذا میں بھی کسی کمپنی میں جا کر جاب نہیں کرتا. اگر کوئی ایسا کنکلوژن بنائے تو دنیا میں کیا اس کو کہیں جاب مل سکتا ہے؟ کیا کوئی امپلائر, کیا ہر امپلائی کے ذہن میں اٹھنے والے سارے سوالوں کے جوابات دینا اس کو لازم ہے کیا؟ جب یہ دنیا کا اصول نہیں ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کے مالک ہے, وہ ہمارے مالک ہے, وہ رب العالمین ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, وہ سب کے جب مالک ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ تمہیں تمہارے سوالوں کے سارے جوابات سمجھ میں آنا ضروری ہے؟ یہ تم نے کیسے طے کر لیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سوالات کے جوابات سمجھنے کی کیپیسٹی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے. یہ تم نے کیوں طے کر لیا کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے؟ اس کے پیچھے حکمت ہوگی, ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا.
اس بارے میں ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اگر ہم یہ یقین کر لیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کو، اللہ کے حکمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، لہذا جو سمجھا ہے اس پر تو عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پورا سمجھو گے تو جنت میں ڈالوں گا۔ اللہ تو ایسا کوئی تکلیف دہ ایگزام تو نہیں ڈالے نا۔ تم دنیا میں جو بھی سوالات اٹھ رہے ہیں نا میرے بارے میں، وہ سارے سوالات حل کر کے آؤ گے تو ہی جنت دوں گا۔ کہ اللہ نے کوئی ایسا ٹف ایگزام لیا؟ ہم سے نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سوالات کو تم چھوڑو جو قرآن اور صحیح حدیث میں بتا دیا گیا، تم اتنا فالو کر کے آ جاؤ، جنت دے دوں۔ اللہ نے جو آسان ایگزام کیا ہے، بندہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے، وہ پرچہ لکھنے کے بجائے کہہ رہا ہے یہ فین ایسا کیوں ہے میم، ٹیچر ادھر آئیے، یہ فین یہ کمپنی کا آپ کیوں لیے، وہ کمپنی کا کیوں نہیں لیے؟ تو ٹیچر بولیں گے ایگزام لکھو، ایگزام لکھنے کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر کا پرچہ تم سے چھین لیا جائے گا، اننیسیسری سوالات میں تم مت پڑھو۔ اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ پوری کائنات کے بارے میں اگر تمہیں تصور پیدا ہو جائے کہ یہاں پر تمہیں ایگزامینیشن کے لیے بھیجا گیا ہے، تو تم یہ دیکھو کہ میں ایگزام میں کامیاب ہونے کے لیے وہ سلیبس جو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اتارا گیا ہے، اس میں مجھ سے کیا مطلوب ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہم سے مانگا گیا ہے، بس اس کو پورا کر لو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ بس حد سے زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل زندگی کو مشکل بنانا وہ آدمی کر لیتا ہے جس کو جو فطرت سے ہٹ جاتا ہے، فطرت کی مانگ پوری نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ ماں باپ بچے کو بھٹکانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد سے چلا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا رہا ہے، لہذا ہمیں بدعتیں کر رہے، لہذا ہمیں شرک کر رہے، اگر یہ غلط ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد نہیں کرتے تھے، تو ان کو چاہیے کہ حدیث شریف پڑھ لے، ہمیشہ ماں باپ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ماں باپ اگر غلطی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق آنے کے بعد تم بھی غلطی کرو، یہ کوئی وجہ ہی نہیں۔ اپنے زندگی کا مقصد ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق فالو کریں، ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سیکنڈ وجہ کیا ہوتی ہے بھٹکنے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، خلقت عبادی حنفاء کلہم فإنہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، کہ میں نے پورے میرے بندوں کو، چاہے مسلم غیر مسلم آپ کو آپ نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورے بندوں کو حنفاء یعنی ایک اللہ کی طرف یکسوئی کرنے والے بنا کر پیدا کیا۔ شیطان آتے ہیں اور آ کر ان کا دین ان سے چھین لیتے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ ماں باپ ذریعہ بن سکتے ہیں بچے کے بھٹکانے کا، اگر ماں باپ کی تربیت صحیح نہ ہو تو۔ شیطان ذریعہ بن سکتے ہیں بچوں کو بھٹکانے کا، اور سورہ اعراف نمبر 7 کے آیت نمبر 172 پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ انسان جب غفلت کا شکار ہوتا ہے، مخلوقات میں بزی ہو جاتا ہے اور خالق کی پرواہ نہیں کرتا، خالق کے تعلیمات کی، خالق کی باتوں کی، تب انسان اس غفلت کی وجہ سے بھی دنیا میں گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے زندگی کے مقصد کو وہ کھو جاتا ہے۔ 3 پوائنٹ میں بتاتا ہوں، یہ دراصل وہ پوائنٹس ہیں کہ جب بھی بتاتے ہیں تو غیر مسلم بڑی تعداد میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ 3 پوائنٹ بڑے اہم ہوتے ہیں دعوتی میدان میں، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم کے دماغ میں بھی یہ سوالات ہوتے ہیں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں مرنے کے بعد کہاں جانے والا ہوں۔ ان سب سوالوں کے جوابات، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، ان سب سوالوں کے جوابات جتنے ڈیٹیل میں قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں ہیں، دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں۔ اسی وجہ سے اب کئی غیر مسلم پریشان رہتے ہیں ان سوالوں کو لے کر، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، مجھے دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے۔ اس کے ڈیٹیل آنسر آپ کو صرف اور صرف قرآن اور صحیح حدیث میں ملیں گے، اور یہ انسان کے زندگی میں کبھی نہ کبھی اٹھنے والے سوالات ہیں۔ اس میں جب ہم یہ 3 پوائنٹ اگر دیں گے تو انشاءاللہ غیر مسلم
جو حضرات ہوتے ہیں بڑی آسانی سے ان کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آتی ہے، اور کئی مسلمان جب ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو خودکشی، غم، مایوسی اور جھگڑے، اس کی وجہ سے جو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہ ٹائم ویسٹ کرنے کی عادت بھی ان کے اندر سے چلے جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ آدمی کو جب اعلیٰ کی تلاش رہے گی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دے گا، لیکن جب آدمی چھوٹی چیزوں کو بڑی سمجھنے لگتا ہے، ایک ایک چیز پر ٹھہرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، دنیا کے سارے امور میں جھگڑا کرتا ہے اور آخرت کی چیز سے اپنے آپ کو غفلت میں مبتلا کر لیتا ہے۔ 3 پوائنٹ مختصر یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی، جیسا قرآن مجید میں بتایا گیا، یہ تو دنیا ایسی ہے، ہم مریں گے جئیں گے، بس ہمیں تو بس یہ دہر مارتا ہے، زمانہ مارتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جس کو کہتے ہیں ایتھزم مائنڈ والے، یعنی دنیا اور تو کچھ چیز نہیں ہے، صرف یہ دہریت ہے، یہ بس ایسے ہی آنا اور جانا، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے ہی نہیں، ایسا کہنے والے بھی ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ تم جو سامنے شاندار کمپیوٹر دیکھ رہے ہو، یہ شاندار جو برج دیکھ رہے ہو، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ایک آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم کھانا کیوں کھاتے ہو، تو سب کا جواب ایک نکلتا ہے۔ کیا جواب نکلتا ہے؟ بھئی یہ ہمارے انسان کے زندگی کو غذا بہت ضروری ہے نا، تو یہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہماری غذا کی جو ضرورت ہے نا وہ پوری ہوتی ہے۔ اچھا، آنکھ کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتا ہے آنکھ سے میں دیکھتا ہوں۔ کان کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتا ہے اس سے میں سنتا ہوں۔ یعنی سب کے جوابات ایک آتے ہیں لگ بھگ، لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے اچھا یہ پورے تمہارے جو زندگی ہے نا اس کا مقصد کیا ہے، اب الگ الگ جوابات آتے ہیں۔ اس کے ٹیچر نے جو بتایا، اس کے امی ابا نے جو بتایا، اس کے چرچ کے فادر نے جو بتایا، جتنا جس کا علم ہے، جس کا جتنا ظرف ہے، جس کی جتنی معلومات ہے ویسا جواب ہے، جواب الگ الگ آتا ہے۔ تو اس سے پوچھیں گے بھائی جواب الگ الگ کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تعلیم میں پرابلم ہے۔ یہاں پر جوابات سیم آ رہے ہیں، آنکھ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جوابات الگ آ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ سب چیزیں آنی جانی، اس میں اتنا غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ یہ برج کیوں ہے؟ وہ کہے گا یہ برج سے ہمیں بڑے فائدے۔ آپ اندازہ لاتے ہیں برج ایسے ہی بن گئی ہوگی؟ نہیں، اس کو بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے محنت کی ہوگی۔ اچھا یہ برج شاندار ہے؟ معمولی نہیں، بہت شاندار ہے۔ کیا اس سے آپ کو اندازہ نہیں لگ سکتا کہ انجینئر کا مائنڈ کتنا شاندار ہوگا؟ نہ صرف یہ آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ چیز بڑی زبردست ہے، بلکہ اس کا بنانے والا بھی بہت زبردست آدمی ہوگا۔ بھائی کتنی مہارت سے اس نے برج بنائی ہے، اس نے کمپیوٹر بنایا ہے، اس نے مشنری بنائی ہے، اس نے بہت بڑی کمپنی بنائی ہے، اس نے اتنا بڑا بزنس سجا ہے۔ اس کا مطلب کہ نہ صرف اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے بلکہ بنانے والا بھی بڑا شاندار ہے، یہ بھی آپ کنکلوژن لے لیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل بات صحیح۔ تو اتنی پوری کائنات جو آپ کو اتنے شاندار انداز میں سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، آسمان پہ غور کرو، چاند تاروں پر غور کرو، لوگوں کے آنے اور جانے پر غور کرو، کیا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا کیا؟ اور وہ بنانے والا، وہ جو ہستی ہے رب العالمین، کیا اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ کہ کیسی زبردست وہ قہار وہ ذات ہے، وہ کتنی عزیز ذات ہوگی۔ العزیز ہے، وہ القہار ہے، وہ القدوس ہے، وہ السلام ہے، وہ المؤمن ہے، وہ المہیمن ہے۔ یہ خود بخود کیا ہمارے جذبات سے بات نہیں نکلتی؟ برابر نکلتی۔ تیسرا سوال، اگر کوئی آدمی آپ سے جاتے جاتے $100 آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے تو پوچھیں گے نا کہ بھئی مجھے ڈالر کیوں دے جا رہے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں پوچھیں گے اور وہ آدمی نہیں بتا رہا ہے تو کم سے کم تھینک یو تو آپ کہیں گے نا۔ بیچارہ ایک آدمی $100 دے رہا ہے آپ کو جاتے آتے فری میں ایسے ہی، تو آپ بولیں گے اگر واقعی ضرورت ہے تو آپ کو رکھ کر بولیں شکریہ بھائی، واقعی مجھے ضرورت تھی، آپ نے شاید میرا حال جانے بغیر دے دیا ہوگا، شکریہ۔ کم سے کم شکریہ کلمات نکلیں گے اگر واقعی وہ ضرورت مند تھا اور اس نے محسوس کیا کہ اس آدمی ہمدردی کر رہا ہے اور یہ آدمی میرا خیال کر رہا ہے، میرے پوچھنے کا بھی انتظار نہیں کر رہا ہے، اور نتیجے میں آپ کم سے کم ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کہیں گے شکریہ کے کلمات تو ادا کریں گے نا۔ ہاں، آپ کو یہ آنکھ کس نے دی؟ آپ کو یہ کان فری میں کس نے دیے؟ آپ کو یہ ناک فری میں کس نے دی؟ آپ کو یہ جسم کا پورا جو سسٹم یوز کر رہے ہو نا، کیا آپ نے کبھی اس کے لیے پے کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ کو فری میں دے دیا ہے ساری نعمتیں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی پہچان کی فکر نہیں کرو گے کیا؟ جب اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا تو آخر وہ کون ہے، اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرتے ہوئے پہچان کرنے کا خیال تو پیدا ہوگا نا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔
اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی نہیں سمجھ سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہی کو نہیں سمجھ سکے تو پھر تم اس دنیا کے مقصد کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تم اس دنیا کے مقصد کو نہیں سمجھو گے تو تمہاری جو فطرت کی مانگ ہے کہ کہیں جا کر جھکنا ہے، وہ فطرت کی مانگ جب نہیں ہوگی تو تمہارے دل کا سکون بھی اجڑ جائے گا۔ تمہارے دل کا سکون اگر اجڑ جائے گا، دنیا کا کوئی حکیم، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی سیکیٹرسٹ تمہارے اندر وہ سکون نہیں لا سکتا، کیونکہ تم نے فطرت کی مانگ پوری نہیں کی۔ ہمارے فطرت میں سجدے ہیں، ہمارے فطرت میں رکوع ہے، ہمارے فطرت میں نماز ہے، ہمارے فطرت میں روزہ ہے، ہمارے فطرت میں زکوٰۃ ہے، ہمارے فطرت میں حج ہے۔ استطاعت اگر ہوگی تو اس کے مطابق یہ سب چیزیں ادا کرنا پڑے گا، جو حج ہے چاہے زکوٰۃ ہو، باقی کے جو معاملات ہیں ان سب کو ادا کرنے سے ہی اس فطرت کو سکون مل سکتا ہے۔ اگر وہ فطرت کی مانگ پوری نہیں کرو گے تو بس سکون میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ اللہ کے ذکر کے، اللہ کو یاد کرنے سے ہی یہ دل کو سکون ملتا ہے، اس کے علاوہ سکون ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر تعارف ہی نہیں ہوگا اپنے مالک حقیقی کا تو پھر شکر ادا کس کا کرو گے؟ اگر تعارف ہی نہیں ہوگا تو سجدہ کس کا کرو گے؟ اگر تعارف ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر رکوع کس کے لیے کرو گے؟ یہ فطرت کی مانگ پوری کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں اگر کھاؤ گے، ایتھیس ہو جاؤ گے، ایگنوسٹک ہو جاؤ گے، ملحد ہو جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے تو پھر یہ اس دل کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اس زندگی کے مقصد کے پیچھے توحید ہے، اس زندگی کے مقصد کے پیچھے اتباع سنت ہے، اس زندگی کے مقصد کے پیچھے آخرت کا صحیح شعور ہے، کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات ہے۔ تبھی جا کر وہ بامقصد زندگی ہوگی، تبھی جا کر وہ آدمی دنیا میں ہر طرح کے مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا کر آخرت کی حقیقی زندگی پا سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو زندگی کا حقیقی مقصد سمجھ کر دنیا کے سارے قسم کے غم، سارے قسم کے جھگڑے، سارے قسم کے مایوسیوں، سارے قسم کی ناکامیوں سے بچتے ہوئے آخرت کی حقیقی کامیابی حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا۔